ایسی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، ایسا سکون کا ماحول تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نا کوئی اللہ کا کوئی خاص کرم ہے الحمدللہ۔ ہمارے اوپر ایک سپرے تھا جو آسمان سے ہو رہا تھا، مطلب وہ بارش بھی نہیں تھی کہ ہم بھیگ جائیں، بادل باقاعدہ نیچے اترے ہیں اور بادل یوں چھٹے ہیں اور وہاں سے جیسے لائٹ نکلی ہے اندر۔ غسل دیا جا رہا تھا تو ہم جیسے جیسے امی کو ہم واش کر رہے تھے، صاف کر رہے تھے، وہاں سے ہم نے خود یہ آبزرو کیا ہے کہ وہاں سے نور نکل رہا تھا۔ اور سب سے پہلے ان کی ناک چمکی، اور چمکتے چمکتے ان کا پورا چہرہ اور ان کی کلائیاں بازو میں نے دیکھے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ وہ فریش اور صحت مند ان کا چہرہ اور بہت پر نور ہو گیا الحمدللہ۔ آخری لمحات اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرتے ہوئے گزرے اور ارد گرد والوں کے لیے وہ لمحات سبق بن گئے۔ جو ان کا غسل والا وہ ٹب تھا اس کے اندر ایسے جیسے شبنم کے قطرے گر رہے ہیں۔ جب جنازہ اٹھا تھا اور رحمت بہت تھی جو ان کے جنازے پہ، وہ دیکھنے والا منظر تھا۔ ان کی جب یہاں میت آئی اور جو یہاں رحمتیں تھیں اور جو برکتیں تھیں، وہ منظر میرے لیے تو ناقابل بیان ہے۔ ناظرین، اگرچہ یہ ہماری اسی دنیا کی ایک کہانی ہے، مگر اسے سنیں تو یوں لگتا ہے یہ کسی اور روحانی اور ایمانی دنیا کی باتیں ہیں۔ مرنا کس کو نہیں، مگر کلمے اور ایمان والی ایسی خوبصورت موت پانا ہر زندہ شخص کی آرزو تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ مومنانہ موت نصیب صرف قسمت والوں کو ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، جب ہم نے سنا کہ لاہور کے معروف علاقے ٹھوکر نیاز بیگ سے 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع علی ٹاؤن میں قرآن سے جڑا ایک ایسا گھرانہ ہے جس پر آزمائش بھی قیامت کی اتری ہے، مگر قرآن کی برکت سے ان کا رسپانس بھی دلوں کو ایمان سے بھر دینے والا ہے، تو ہم نے اس فیملی کو ڈھونڈ نکالا۔ یہ پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل سوشل سیکورٹی ملک عبدالشکور کی فیملی کی کہانی ہے۔ بچوں اور بڑوں سمیت اس پوری فیملی پر کووڈ کی یلغار ہوئی۔ ہیرے جیسے 2 پیارے والدین اس فیملی کے بچوں نے کھو دیے، مگر قائم رکھے تو ہوش و حواس اور بچا لیا تو اپنا ایمان۔ جب امی کو ہم نے غسل دیا، امی کیونکہ ہمیشہ باوضو رہتی تھی، چاہے جتنی بھی تھکی ہوں، سفر سے آئیں، وہ جب بھی جاتی تھی واش روم تو وہ ضرور وضو کر کے نکلتی تھی۔ تو اس ٹائم پر جب غسل دیا جا رہا تھا تو ہم جیسے جیسے امی کو ہم واش کر رہے تھے، صاف کر رہے تھے، وہاں سے ہم نے خود یہ آبزرو کیا ہے کہ وہاں سے نور نکل رہا تھا، اور یہ بات کی بھی گواہی جو ارد گرد اور لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی دی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کسی شیشے کو چمکا رہے ہو۔ تو مجھے 2-3 سیکنڈز کی یہ فیلنگ ہے کہ جیسے کوئی وائٹ، کوئی بہت باریک سی چیز اس طرح بارش کی طرح کی اس ٹب میں گر رہی ہے جس سے امی کو غسل دیا جا رہا تھا، اور یہ پھر ہم نے 2-3 لوگوں نے اس چیز کو آبزرو کیا تھا۔ ایسی نیک موت اگرچہ سب چاہتے ہیں، نیک موت لیکن نیک زندگی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ امی کا نا ہمیشہ سے یہ ایک ان کی پرسنالٹی کا اسپیکٹ تھا کہ بہت سخاوت کیا کرتی تھی، صدقہ خیرات۔ تو ملتان میں کچھ فیملیز تھیں جن کو وہ بھجوایا کرتی تھیں ہمیشہ انویلپس، تو انہوں نے مجھے وہیں پر ایک ہماری رشتہ داری ان کے لیے انویلپ دیا اور مجھے کہا کہ بیٹا میں نا ان کو منتھلی بھیجتی تھی، کہا کہ بیٹا میرا اس دفعہ دل کر رہا ہے، میرے سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہ کر لوں کہ اس کے لیے پورے سال کا بھیج دوں، تو بہتر ہوتا ہے کہ کسی کے کام آ جاتا ہے اگر اکٹھی رقم دی جائے۔ تو میں نے کہا کہ امی جیسے آپ مناسب سمجھیں آپ کریں۔ تو امی نے مجھے وہ انویلپ جو تھا ان کا پورے سال کا میرے ہاتھ میں انہوں نے دیا کہ بیٹا یہ لے جاؤ، یہ اللہ ہی کروا رہا تھا ان سے، اور پھر انہوں نے خیر دعاؤں سے رخصت کیا، اور وہ آخری وقت تھا جب میں اپنی والدہ کو ملی ہوں۔ تو جب یہ مشکل وقت آیا ہمارے اوپر، جب امی ابو بیمار تھے، کرٹیکل ہوئے، تو ہم صرف اللہ سے ہی دعا کرتے تھے اور انہی سے مدد مانگتے تھے۔ ایون کہ جب میں بھی یو کے میں ہی تھی اور مجھے پتہ چلا کہ امی ہاسپٹلائزڈ ہیں اور امی اب کرٹیکل ہو رہی ہیں، اور مجھے یہ ڈیسیژن لینا تھا کہ مجھے آنا چاہیے یا نہیں اور کس ٹائم پر آنا چاہیے، تو استخارہ میں کرتی رہی ہر چیز کے لیے کہ جس چیز میں اللہ کی مرضی ہو وہ ہو جائے۔ اور یہ سفر بڑا مشکل تھا جب میں آ رہی تھی، امی اس وقت وینٹ پہ جا چکی تھی، لیکن
تھرو آؤٹ راستے میں میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور دعائیں کی، اور یہی وہ چیز تھی جو امی اور ابو ہمیشہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹے ہر مشکل وقت میں اللہ کو پکارو اور اللہ سے مدد مانگو۔ سیم اسی طرح ملک صاحب کی اہلیہ محترمہ کے ذکر و اذکار، تسبیحات، وظائف، یعنی ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہے۔ عمر کے اس حصہ میں ماں جی نے سورۃ الحاقی سجدہ زبانی یاد کیا، سورۃ واقعہ زبانی یاد کیا، سورہ یاسین زبانی یاد کی ہے، سورہ رحمان زبانی یاد ہے، سورۃ ملک اور سورۃ مزمل یہ زبانی یاد کر کے انہوں نے مجھے سنا، اور مجھے بار بار کہتی تھی بیٹا میرے تلفظ بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، میرے ہر تلفظ سب ٹھیک ہونے چاہیے، حتیٰ کہ نماز کا ترجمہ زبانی یاد کیا۔ پیغام ٹی وی